بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم۔ کہاں سے لگے گا نشان؟ فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ فصل اسم کے اعراب کی قسموں کے بیان میں ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اعراب کسے کہتے ہیں، اعراب کی قسمیں وغیرہ، اس اعراب کی تعریف سمجھ گئے، معرب کی تعریف وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ اب معرب اسم ہے، اسم کا جو اعراب ہے اس کی قسمیں اب بتائیں گے، اور یہ بہت اہم سبق ہے۔ اعراب اگر کوئی سیکھ لے تو مین چیز تو یوں سمجھ لیجئے کہ عربی عبارت میں ہوتا ہی کیا ہے، اعراب کا اگر پتہ چل جائے کہ یہاں یہ اعراب کیوں آیا ہے، سمجھ رہے آپ، اور اعراب کی کون سی قسم ہے، یہ چیز سیکھ جائے تو پوری عبارت حل کرنا انسان کو آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہی فصل بہت امپورٹنٹ فصل ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھے بھی اور اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بھی بٹھائیں اور اچھی طرح سے اس کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اگر اپنے اعراب کو صحیح کرنا ہے، عبارت کو صحیح کرنا ہے، تو اس فصل کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں یاد کرنا چاہیے انسان کو۔ تو وہی تسعۃ اصناف، وہ 9 قسم پر ہے۔ اسم کا اعراب کتنی قسم پر ہے؟ 9 قسموں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اعراب بتائیں گے پھر ان کی قسمیں بتاتے جائیں گے۔ اعراب 9 قسم پر ہے اسم کا اعراب۔ پہلا اس میں سے دیکھ لیتے ہیں، الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ اچھا، اعراب کس کی وجہ سے آتا ہے؟ پچھلے سبق میں آیا تھا، اعراب آتا ہے عامل کی وجہ سے، جیسا عامل ہوگا ویسا اعراب آئے گا۔ ٹھیک، عامل اگر رفع والا ہے تو مرفوع، عامل اگر نصب دینے والا ہے تو منصوب، عامل جر دینے والا ہے تو مجرور ہوگا۔ یہ تمام عوامل بھی آگے کتاب میں بھی آ جائیں گے، اور اگر نحو میر پڑھی ہے کسی نے تو اس میں بھی یہ تمام چیزیں آ چکی ہیں۔ نواسب نصب دینے والے عامل، جر دینے والے، یا اسی طرح رفع دینے والے عامل۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح کا عامل ہوگا ویسا اعراب۔ تو پہلا قسم بتا رہے ہیں اعراب کی، کہ پہلی قسم یہ ہے کہ رفع، یعنی عامل رفع دینے والا عامل ہو تو ضمہ آئے گا۔ پہلی قسم میں کیا آئے گا؟ رفع دینے والا عامل ہو تو ضمہ، نصب دینے والا عامل آئے گا تو فتحہ آئے گا، اور جر دینے والا عامل آئے تو کسرہ آئے گا۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ اعراب 3 طرح کا، 2 قسمیں تھی اعراب کی، اعراب حرکتی اور اعراب بالحرفی۔ اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ پہلے اعراب بالحرکت کا بیان آ رہا ہے اب اس میں۔ اعراب بالحرکت کیا ہے؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، یعنی زبر زیر پیش، یہ ہے اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحروف، الف واو یا، وہ آگے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو حالت رفعی میں، یعنی رفع دینے والا جب آئے گا تو ضمہ ہوگا، نصب دینے والا عامل ہوگا تو فتحہ، اور جر دینے والا عامل ہوگا تو کسرہ۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کو، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ۔ ترجمہ لفظی دیکھ لے، پہلی قسم ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہونا، نصب کو فتح کے ساتھ ہونا، اور جر کو کسرے کے ساتھ ہونا۔ اب یہ کہاں کون سے اسم پر آئے گا اب یہ بتا رہے ہیں۔ وہ 3 طرح کے اسم ہیں جس پر یہ اعراب آئے گا، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ۔ یہ 3 طرح کے اسم ہیں، پکا یاد کرنا اس سبق کو، انشاءاللہ تعالی بہت سدھار پیدا ہوگا اعراب میں۔ 3 طرح کے اسم کون سے؟ وَيُخْتَصُّ بِالْاسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، وَيُخْتَصُّ بِالْاسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، صحیح کی اب تعریف آگے آ جائے گی۔ یہ خاص کیا گیا ہے یہ اعراب، یعنی حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ۔ یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ پہلا
ایسا اسم جو مفرد ہو منصرف ہو صحیح ہو، مفرد منصرف صحیح، وہ اسم جو مفرد منصرف صحیح ہو۔ تو اس میں چند الفاظ آئے ہیں، ان سب کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مفرد، دیکھو مفرد تین طرح سے بولا جاتا ہے، نیچے حاشیے میں بھی دے رکھا ہے۔ تین طرح سے مفرد کا استعمال ہوتا ہے نحو میں۔ دیکھو پہلا وہ مقابلۃ المضاف، مقابل المضاف، یعنی مضاف کے مقابلے میں، تثنیہ و جمع کے مقابلے میں، اور جملہ کے مقابلے میں کیا گیا۔ تو تین طرح سے استعمال ہوتا ہے مفرد۔ ایک تو جملے کے مقابلے میں، یعنی جملے کے مقابلے میں مفرد مطلب جو جملہ نہ ہو اس کو بھی مفرد کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی نحو میں، وہ استعمال ہوتا ہے جو جملہ نہ ہو۔ اسی طرح جو کبھی مضاف نہ ہو، غیر مضاف کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہہ دیتے ہیں۔ اور تثنیہ و جمع کے مقابلے میں بھی مفرد بولا جاتا ہے، یعنی وہ اسم جو تثنیہ و جمع نہ ہو وہ بھی مفرد ہوتا ہے، یہاں وہی مراد ہے۔ وہ اسم جو تثنیہ جمع نہ ہو مفرد وہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں جو مفرد مراد ہے۔ دوسرا منصرف، منصرف اور غیر منصرف کی آگے ہی تعریف آ رہی ہے، پتہ چل جائے گا۔ منصرف جو غیر منصرف نہ ہو، سمپل سی بات تو یہ ہے، یعنی دو سبب، اسباب تسعہ میں سے دو سبب یا ایک سبب نہ پایا جائے، وہ منصرف ہے۔ صحیح کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ تو پہلا ہے یہ جو اعراب بتایا ہے، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جری میں کسرہ، یہ ایسے اسم کے ساتھ خاص ہے جو مفرد منصرف صحیح ہو، یعنی یہ مفرد منصرف صحیح جو اسم ہوگا نا اس پر یہ اعراب آئے گا۔ عوامل ان میں سے کوئی رفع دینے والا عامل ہوگا تو ضمہ، نصب دینے والا عامل ہوگا تو فتح، جر دینے والا عامل ہوگا تو کسرہ، اگر مفرد منصرف صحیح ہوگا۔ صحیح کسے کہتے ہیں وہ دیکھو یہاں تعریف دے دی یہاں تک۔ اچھا، دو طرح کی تعریف ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے صرف میں صحیح اور ایک ہوتا ہے نحو میں صحیح۔ یہاں نحو کی جو کتاب ہے تو نحوی جو نحویوں کے نزدیک جو صحیح ہے وہ تعریف یہاں دے رکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لو۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علة، اور نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو صحیح کہیں گے، چاہے درمیان میں ہو، شروع میں ہو، حرف علت چلے گا، لیکن جس کے آخر میں حرف علت نہیں ہوگا وہ صحیح ہے نحویوں کے نزدیک۔ جیسے زید، آخر میں کیا ہے؟ دال ہے، درمیان میں حالانکہ حرف علت ہے، واو یا واو الف یا کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت۔ تو آخر میں حرف علت نہ ہو تو اس کو صحیح کہیں گے نحویوں کے نزدیک، جیسے زید۔ تو یہ ہو گیا کہ یہ اعراب ہے، جو اعراب کی یہ قسم، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ، یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے۔ یہ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہوگا پہلا، وہ پوری ہر چیز ہم نے آپ کو بتا دی ہے، مفرد کون ہے، منصرف کیا ہے، اور صحیح کی تعریف اس میں خود آ گئی ہے، ٹھیک۔ وہ بالجاری مجرى الصحیح، اور دوسرا یہ خاص ہوگا، اسی پر اس کا عطف ہے، وَيُخْتَصُّ بِالْجَارِ مجرى الصحیح، اور یہ جاری مجرى صحیح کے ساتھ ہوگا۔ جاری مجرى صحیح کسے کہتے ہیں وہ خود آگے تعریف آ رہی، دیکھ لو۔ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ واو أو یاء ما قبلهما ساکن، جاری مجرى صحیح وہ ہے کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ان دونوں سے پہلے ساکن ہو، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو۔ ایسا کوئی اسم ہو کہ جس کے آخر میں واو اور یا ہو، یعنی حرف علت واو یا ہو، اور اس واو اور یا سے پہلے کیا ہے؟ پہلا والا حرف ساکن ہو، جزم والا ہو، جیسے دلون و زبیون کا دلوین و زبین ہے نا، جیسے دلون و زبیون دیکھو واو ہے اور زبین میں یا ہے، ٹھیک، زبیون میں یا ہے اور با ساکن ہے، یہاں لام ساکن ہے، تو یہ جاری مجرى صحیح ایسا اسم جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور اس سے ما قبل، ان دونوں سے ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو، ٹھیک۔ دو اسم ہو گئے، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرى صحیح۔ دو طرح کے اسم ایسا ہو گئے کہ حالت رفعی میں ضمہ، یعنی رفع دینے والا عامل ہو تو ضمہ آئے گا، نصب دینے والا عامل ہو تو فتحہ، جر دینے والا عامل ہو تو کسرہ، دو طرح کے اسم۔ اور تیسرا بھی ہے وبالجمع المکسر المنصرف، اور یہ خاص ہے ایسے جمع کے ساتھ، ایسے جمع مکسر کے ساتھ جو منصرف ہوئے ہیں، جمع مکسر منصرف کے ساتھ خاص ہو، یہ کہہ لو،
جمع مکسر منصرف کے ساتھ. منصرف کی تعریف ہم نے اوپر بتا دی. مکسر لفظ آیا ہے پہلی بار اس میں، تو مکسر کا معنی ہوتا ہے ایسا. جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کی بنا سلامت نہ رہے، جس کا واحد کا وزن سلامت نہ رہے، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. واحد کا وزن جس کا ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. جیسے رجل، را جیم لام تینوں ہے. اب اس کی جمع کی رجال. اب اس کی واحد کی جو بنا تھی یعنی جو صیغہ تھا اس میں تبدیلی آ گئی. رجل، جیم کے بعد الف آ گیا رجل، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو بنا تھی وہ ٹوٹ گئی، تو اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. ٹھیک، تو یہ جمع مکسر منصرف کے ساتھ بھی خاص ہے. 3 طرح کے اسم ہو گئے. اعراب کی پہلی جو قسم ہے وہ 3 طرح کے اسموں پر صادق آئے گی. 3 طرح کے اسموں کے ساتھ خاص ہوتی ہے: مفرد منصرف صحیح، جاری مجرائے صحیح، جمع مکسر منصرف. ٹھیک ہے، یعنی حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ، ان 3 اسموں پر آئے گا. رفع دینے والا عامل ہو تو ضمہ، نصب دینے والا عامل ہو تو فتحہ، جر دینے والا عامل ہو تو کسرہ. اب سب کی مثالیں آپ دیکھ لیں. کرجال، یہاں تو یہ دے دیا مفرد منصرف جمع مکسر کی مثال ہے تو کرجال. اب ان سب کی مثال دیکھو. تقول، جیسے آپ کہیں گے جاءنی زید و دلو و زبی و رجال. دیکھو جاء فعل ہے اور یہ فاعل بن رہے ہیں سب. زید و دلو حروف علت کے ساتھ، حروف علت سے پہلے لام ساکن، یہ دوسرے کی مثال ہو گئی جاری مجرائے صحیح کی. و زبی و رجال، ٹھیک، فاعل بن رہے ہیں سبھی حروف عاطفہ کے ساتھ میں، حرف عطف واو کے ساتھ میں، سب کیا ہے فاعل بن رہے ہیں. تو حالت رفع دینے والا فاعل کیا کہتے ہیں، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو حالت رفع میں ہو گیا. تو دلون حالت رفع میں کیا آ گیا، ضمہ، یعنی پیش پڑھیں گے. حالت نصبی میں منصوب پڑھیں گے، نصب ہوگا. ورأیت زیدا و دلوا و زبیا و رجالا. یہاں مفعول بن رہے ہیں اور مفعول کس میں سے، منصوبات میں سے آگے آ جائیں گی یہ چیزیں بھی. ومررت بزید و دلو و زبی و رجال. با آ گئی، با جر دینے والا عامل ہے، حروف جارہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا آئے گا، کسرہ آئے گا. دلوین و زبین و رجال پہلی قسم ہو گئی. اب ہم جلدی جلدی چلتے ہیں. تو اعراب کی بات جب کہ کہیں گے حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ رفع دینے والا عامل، نصب دینے والا عامل، جر دینے والا عامل. اب یہ ہر جگہ اس چیز کو دھیان رکھنا. دوسری قسم، اسم کے جو اعراب ہیں اس کی دوسری قسم، ان یکون الرفع بالضمہ والنصب والجر بالکسرہ. اوپر جو تینوں طرح کے الگ الگ اعراب آ رہا تھا، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ. اب یہ کیا ہے، اب اعراب کی صورت بدل گئی. دوسری قسم ہے اعراب کی، ان یکون الرفع بالضمہ، کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، یعنی حالت رفع میں رفع دینے والا عامل ہو تو ضمہ آئے گا، نصب و جر کسرے کے ساتھ، ٹھیک، اور نصب و جر کسرے کے ساتھ آئے گا. یعنی نصب دینے والا عامل ہوگا تب بھی کسرہ، جر دینے والا عامل ہوگا تب بھی کسرہ آئے گا، ٹھیک، یعنی حروف جارہ میں سے آئے تب بھی کسرہ، اور نصب دینے والا یعنی منصوبات میں سے کچھ ہو رہا ہے تب بھی کسرہ ہی آئے گا. تو ان یکون رفع حالت رفع میں ضمے کے ساتھ اور نصب و جر کی حالت میں کسرے کے ساتھ. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ سالم کا مسلمات. پہلے تو یہ دیکھ لو کہ اور یہ خاص کیا گیا جمع مؤنث سالم کے ساتھ. جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں، سالم اوپر آیا تو مکسر، مکسر جس کی بنا سلامت نہ رہے، جس کا واحد کا وزن سلامت نہ رہے، سالم نہ رہے، ٹوٹ جائے، اس کو تو جمع مکسر کہتے تھے. اب جمع مؤنث اس کو کہتے ہیں کہ جس کا واحد کا وزن سلامت رہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. جیسے مسلم ہے، مسلم آخر میں اس میں تبدیلی آئے گی لیکن بیچ میں سے کوئی ٹوٹے گا نہیں اس کا وزن. مسلمات، مسلم سے مسلمات، ٹھیک، منصوب سے منصوبات، ٹھیک ہے، مرفوع سے مرفوعات، اس طرح سے اس میں کیا ہے، تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تو پہلے جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس کے واحد کے وزن میں کوئی تبدیلی نہ ہو. اب جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جس کے آخر میں
جس اسم کے آخر میں الف اور تا لگا دیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ سمجھ گئے؟ یہ تعریف ہے اس کی کہ جس اسم کے آخر میں الف اور تا بڑھا دی جائے، الف اور تا بڑھا دی جائے اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ اب وہ اسم چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا آ گئی وہ چاہے مذکر اسم ہو چاہے مؤنث اسم، اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جیسے مرفوع مذکر ہے لیکن مرفوعات اس کی جمع آتی ہے، منصوب منصوبات اس کی جمع آتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو بہرحال جمع مؤنث سالم ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور تا لگا، ایسا مفرد جس کے آخر میں الف اور تا لگا دی جائے اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ تو یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں ضمہ اور حالت نصب و جر میں کسرہ۔ جیسے جاءنی مسلمات، حالت رفعی میں ضمہ، ورأیت مسلمات، ٹھیک، ومررت بمسلمات۔ سمجھ گئے آپ؟ آگے دیکھو الثالث، تیسری قسم، 9 قسمیں تھی اعراب کی، اس میں سے تیسری، ان یکون الرفع بالضمہ والنصب والجر بالفتحہ۔ حالت رفعی میں ضمہ، رفع دینے والا عامل ہو تو اس میں بھی ضمہ ہی آئے گا، اور نصب و جر فتحے کے ساتھ، اوپر تھا نصب و جر جمع مؤنث سالم میں کسرے کے ساتھ، یہاں نصب و جر فتحے کے ساتھ۔ اور یہ اعراب کب آئے گا؟ وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِف، اور یہ غیر منصرف کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ تعریف آگے بھی کتاب میں آ رہی ہے، ابھی سمجھ لو۔ اسباب تسعہ میں سے 2 سبب جس اسم کے اندر پائے جائیں یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے اس کو کہتے ہیں غیر منصرف، ٹھیک۔ تو غیر منصرف کا کیا اعراب ہے؟ رفع دینے والا عامل ہوگا تو ضمہ، نصب و جر فتحے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور غیر منصرف آگے بھی بات آ رہی ہے، ابھی تھوڑی سی سمجھ لو تاکہ ذہن میں بیٹھ رہے ہو۔ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک، ضمہ جو ہوگا بغیر تنوین کے ہوگا، ٹھیک۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسے اوپر تو دیکھ جاءنی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، اسی طرح رجال، زید، دلو، سب میں تنوین آ رہی تھی، ان میں تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات وہ یختص بغیر منصرف، اور یہ منصرف غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے، تعریف میں نے آپ کو بتا دی۔ جیسے کعمرہ، جیسے عمر، حالت نصب و جر میں کیا ہے؟ فتحے کے ساتھ، کاف حروف جارہ میں سے ہے کاف، تو کعمری نہیں بولیں گے، اس کو کعمرہ بولیں گے، کیونکہ حالت جری میں فتحہ پڑھیں گے، کعمرہ، یہاں بھی یہ ہے، ٹھیک، سمجھ میں آگے ہوگا۔ تقول جاءنی عمر، رأیت عمر، عمرت بعمر۔ تو حالت رفعی میں ضمہ جاءنی عمر، رأیت عمر، حالت نصب میں فتحہ، اور حالت جری میں بھی فتحہ، عمرت بعمر۔ 3 قسمیں ہو گئی، اب چوتھی قسم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو 3 جو قسمیں تھی، ایک پہلی، دوسری، تیسری۔ یہاں اعراب کی پہلی جو قسم تھی، اعراب کی 2 قسمیں ابھی بھی میں نے بتائی، کل پہلے والے سبق میں بھی اس سے پڑھا ہم نے کہ اعراب 2 طرح کا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف یا اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکت ضمہ فتحہ کسرہ زبر زیر پیش، اعراب بالحرف واو الف یا کے ساتھ آتا ہے۔ یہ اب جو 3 قسمیں تھی نا، یہ تو تھی اعراب بالحرکت والی، اب آ رہی اعراب بالحروف، سمجھ گئے؟ اعراب بالحروف، واو الف یا، اب یہ اعراب آئے گا۔ حالت رفعی میں کہیں واو آئے گا، حالت رفعی میں، حالت نصبی میں الف آ جائے گا، ٹھیک ہے، حالت جری میں یا آ جائے گی، اس طرح کی یہ کیا ہے، بدلتی رہیں گی، جیسے اوپر کہیں ضمہ، کہیں فتحہ، کہیں کسرہ، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی۔ الرابع، چوتھی قسم اعراب کی، ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، رفع واو کے ساتھ ہو، نصب الف کے ساتھ ہو، جر یا کے ساتھ ہو، جیسے اوپر ہے حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ، تینوں الگ الگ آئے تھے، یہاں بھی تینوں الگ الگ آ رہے ہیں۔ جب اعراب بالحرکت حروف آ رہے ہیں تو حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ، یہ اعراب کس کے ساتھ آئے گا؟ اب دیکھو، وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ،
بالاسماء الستة المكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتکلم. 6 اسم ہیں اور وہ 6 اسم آگے آ رہے ہیں. یہ اعراب خاص کیا گیا ہے اسماء ستہ کے ساتھ، ایسے اسماء ستہ جو مکبر ہوں، موحد ہوں اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں. مکبر کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسا اسم جس کی تصغیر نہ لائی گئی ہو، بغیر تصغیر کے مکبر. ٹھیک، مصغر ہوتا ہے تصغیر والا، مکبر جو بغیر تصغیر کے ہو. ٹھیک، تصغیر جیسے کہ رجل سے رجیل، قریش، سمجھ گئے، جنید، یہ تصغیر والے اس میں. ٹھیک ہے نا. اور کون ہے؟ شعیب، حضرت شعیب، یہ بھی تصغیر ہے. شعیب عربی لفظ ہے کیا؟ بہرحال شعیب ہے نا، یہ تصغیر ہے. تو مکبر جو بغیر تصغیر والے. موحد، واحد یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، موحدتا. مضافن، یہ ہو گئے 2 چیزیں تھی ویسے یہ سمجھ لو. تو ایسے 6 اسم جو مکبر ہوں، موحد ہوں یعنی واحد ہوں اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں. ان میں سے ایک چیز بھی ختم ہو گئی تو یہ والا اعراب نہیں آئے گا جو یہ بتایا گیا ہے. یعنی ایسے 6 اسم جو آگے ذکر کیے جائیں گے جو مکبر، موحد اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، ان کا اعراب حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا. اور وہ 6 اسم کون سے ہیں؟ یہ ہیں، دیکھو، وہی اخو کا و ابو کا و حمو کی و حنو کا و فو کا و ذو مال. یہ 6 اسم ہیں. اخو، اخن، ٹھیک، اس کا اخو کا، ابو کا، اخو کا تیرا بھائی، ابو کا تیرا، تیرا کہ آپ کا، آپ کے بھائی، آپ کے والد. حمو کی، ٹھیک، حمو کی عورت کے لیے بولا جاتا ہے اس لیے عورت کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. حنو کا شرمگاہ، فو کا منہ، آپ کا منہ. ذو مال، مال والا. ٹھیک ہے. تو ایک ہی اس میں حمو کی جو لفظ آیا نا، یہ عورتوں کے لیے بولے جاتے ہیں. ٹھیک، شوہر کی طرف سے جو عورت کے رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے ساس، سسر وغیرہ، اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں. لو، سسٹر ان لو، لوز ہوتے ہیں جو، وہ لوگ قانوناً جو رشتہ دار بنتے ہیں اس کو لو. ٹھیک، فادر ان لو، مدر ان لو وغیرہ وغیرہ، شوہر کی طرف سے جو رشتہ دار ہو گئے، جیسے کیا کہتے ہیں اپنے دیور وغیرہ، یہ تمام چیزیں. بہرحال عورت کو ہی کہیں گے نا آپ کا دیور، آپ کے ساس، عورت کی طرف عورت سے بولا جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ 6 حروف ہیں جو ان کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں الف یعنی رفع دینے والا عامل آئے گا تو حالت رفعی میں واو، رفع دینے والا عامل آئے گا تو واو، نصب دینے والا آئے گا تو الف، جر دینے والا آئے گا تو یا. سب کی مثال دیکھ سکتے ہیں، ایک کی مثال اس میں دی ہے. جانی اخو کا، میرے پاس آپ کا بھائی آیا. ورأیت اخاک کا، میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا. مررت بأخی کا، میں آپ کے بھائی کے پاس سے گزرا. تو حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا. سب کو اسی طرح وقذ البواقی، اور اسی طرح سب کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی سب کی مثال اسی طرح سے لائی جا سکتی ہے. تو یہ اس کی کچھ یہ اس کا اعراب تھا اور اس کی صفات تھی. 6 اسم مکبر ہوں، مکبر نہیں ہوں گے، مصغر ہوں گے تو الگ اعراب آ جائے گا اس کا. ٹھیک، واحد ہوں گے، تثنیہ یا جمع ہوں گے تو تثنیہ جمع والا اعراب ہوگا. واحد یعنی واحد ہونے چاہیے لفظ. یہی تثنیہ جمع ہو جائے تو تثنیہ جمع والا اعراب آگے جو آ رہا ہے. یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، جیسے یہاں کہا نا یا متکلم کی طرف مضاف نہیں، کاف کی طرف، کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوئے ہیں. ٹھیک، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. اسی طرح یہ کو ضمیر کی طرف ضرور نہیں ہے. اخو زید، یہ کہہ سکتے اخو زید، ابو زید. ٹھیک ہے. یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوگا تو یہ اعراب آئے گا. یا متکلم کی طرف مضاف ہو گیا تو الگ اعراب آ جائے گا. یہ آگے آ رہی ہیں. یا متکلم کی طرف کوئی اسم جب اضافت ہوتی ہے، جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر اس کا الگ اعراب آئے گا، جیسا کہ آگے آ جائے گا، تقدیری اعراب ہوگا اس کا.
ٹھیک، تثنیہ و جمع کا اعراب آگے آ ہی رہا ہے۔ بہرحال یہ چوتھی قسم تھی حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا، اور یہ 6 حروف تھے، ان کی ہم نے آپ کو بتا دی۔ پانچویں قسم، اعراب کی پانچویں قسم ہے ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء، ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، اور پانچویں قسم یہ کہ رفع الف کے ساتھ ہو، یعنی حالت رفعی میں الف رفع دینے والا عامل آئے گا تو الف کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلهما، اور نصب و جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب و جر یا ما قبل مفتوح، یعنی حالت رفع نصبی میں یا ما قبل مفتوح ہوگا، حالت جری میں بھی یا ما قبل مفتوح ہوگا، نصب دینے والا عامل ہوگا تب بھی یا ما قبل مفتوح، جر دینے والا عامل ہوگا تب بھی یا ما قبل مفتوح۔ وہ کس کے ساتھ ہے، وہ کس کا اعراب ہوا، یختص بالمثنى، پہلی وہ خاص کیا گیا ہے مثنیٰ یعنی تثنیہ کے ساتھ۔ تثنیہ کو کہتے ہیں ایک سے دو چیزوں کو، دو پر دلالت کرے اس کو تثنیہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ کس طرح بنتا ہے وہ، رجل الف لام یا الف نون رجلانی، رجل سے رجلانی، ٹھیک، یا نون رجلینی، دو صورتیں اس کی ہوتی ہیں نا۔ بہرحال تو یہ خاص کیا گیا ہے اعراب مثنیٰ یعنی تثنیہ کے ساتھ۔ دوسرا وکلا وکلتا، اور کلا وکلتا کے ساتھ، مضافین الی ضمیر، اور یہ دونوں اس حالت میں جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہو، یعنی کلا وکلتا جب ضمیروں کی طرف مضاف ہو، ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب یہی آئے گا، حالت رفع میں الف، نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح۔ کلا مذکر کے لیے آتا ہے، کلتا مؤنث کے، اس کا معنی بھی دونوں ہوتا ہے، دونوں، دو لوگ ہے نا، یہ تاکید کے لیے آتے ہیں، دونوں کو دونوں اس طرح سے بولتے ہیں، کلا مذکر کلتا مؤنث کے لیے۔ اچھا، وہ اسنانی و اسنتانی، ان کا معنی بھی دو ہی ہوتے ہیں، اسنانی مذکر اسنتانی مؤنث کے لیے۔ تقول جاءنی الرجلان کلاہما و اثنانی، ورأيت الرجلين كليهما واثنين ومررت بالرجلين كليهما واثنين، حالت رفع میں الف، جان الرجلان، حالت رفع میں الف، کلاہما الف آ گیا ہے، واثنان یہاں بھی الف، اسی طرح اثنتان۔ ورأيت الرجلين حالت نصب، مفعول بن رہا ہے نا، حالت نصب میں رجلین، کلیہما یا ما قبل مفتوح، واثنین ومررت بالرجلين كليهما واثنين، وغیرہ وغیرہ۔ چھٹی قسم، السادس، چھٹی قسم، ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلهما والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها۔ چھٹی قسم یہ کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ یہ اعراب کب آئے گا، حالت رفع یعنی رفع دینے والا عامل آئے گا تو واو ما قبل مضموم ہوگا، نصب و جر دینے والا عامل ہوگا تو یا ما قبل مکسور ہوگا۔ یہ اعراب کس کے ساتھ ہے، جمع مذکر سالم، ویختص بالجمع المذکر السالم، اور یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے۔ جمع مذکر سالم کی جمع مؤنث سالم کی تعریف اوپر آ گئی کہ ایسا مفرد اس جس کے آخر میں الف اور تا لگا دے اس کو جمع مؤنث سالم کہتے تھے۔ اب جمع مذکر سالم وہ ہوتا ہے ایسا اسم جس کے آخر میں واو نون یا نون لگا دیا جائے، کیا ہے، جس کے آخر میں واو نون یا نون لگا دی جائے اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ سالم تو جس کی بنا سلامت رہے، جس کا وزن سلامت رہے، واحد کا وزن جس کا سلامت رہے، اور واو نون یا نون لگ گئی چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، اس سے بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث۔ اردون کی جمع اردون آتی ہے، سنون لفظ آتا ہے جمع، ٹھیک ہے، مسلمون، ٹھیک، مسلم سے مسلمون۔ بہرحال تو جمع مذکر سالم ایسا اسم جس کے آخر میں واو نون ہو یا نون ہو اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ تو اس کا اعراب کیا ہے، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، واو ما قبل مضموم کے ساتھ، ٹھیک، حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ نحو مسلمون، یہ تو ہو گیا جمع مذکر سالم۔
وَأُلُو وَعِشْرُونَ مَعَ إِخْوَاتِهَا، اور یہ خاص کیا گیا الو کے ساتھ، یعنی الو کا بھی یہی اعراب ہوگا، الو معنی ہوتا ہے والا، جیسے زو مال، مال والا، اسی طرح الو مال، مال والے، زو کی جمع الو ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسی جمع ہے جو غیر لفظ کے ساتھ جو جمع ہوتی ہے، جمع بغیر اللفظ، یہ کیا ہوا نا، ایسی جمع جو غیر لفظ کے ساتھ ہوتی ہے، زو کی جمع الو، یعنی اس کے علاوہ لفظ کے ساتھ، زو واحد کے لیے آتا ہے اور الو جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الو، اس کا بھی یہی اعراب آئے گا، حالت رفعی میں واو، یعنی واو ما قبل مضموم، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، عشرون ما اخواتها، عشرون اور اس کی جو اخوات ہیں، جو بہنیں ہیں، اس کے مثل جو ہیں، عشرون کے جو مثل ہیں ان کا بھی وہی اعراب ہے، عشرون، تسعون، اربعون، خمسون، ستون، عشرون معنی 20، تسعون 30، اربعون 40، خمسون 50، اس طرح ستون، ٹھیک ہے نا، سبعون، ثمانون وغیر ذالک، تسعون وعشرون مع اخواتیہ، تو ان تینوں کا اعراب ایک ہی ہوگا، جمع مذکر سالم کا اعراب، الو کا اعراب، اور عشرون اور اس کی جو نظائر ہیں، جو اس کے مثل ہیں، ان کا اعراب، حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور۔ مثال دیکھ لو، جاءنی، یہاں سے دیکھیں، جاءنی مسلمون و عشرون عشرون رجلا و الو مال، اس میں نشان ہٹ رہا ہے بار بار یار، نہ لگے تو مطلب، چلو، وَرَأَيْتُ مُسْلِمِينَ وَعِشْرِينَ رَجُلًا وَأُولِي مَالٍ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ وَعِشْرِينَ رَجُلًا وَأُولِي مَالٍ۔ اب کیا لگنے لگ گیا؟ یہاں نہیں لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اچھا یہ ویب سائٹ کا نشان آ رہا ہے نا، اس لیے، اوکے۔ تو بہرحال جمع مذکر سالم کا اعراب اور الو اور عشرون وغیرہ کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، یعنی رفع دینے والا عامل ہوگا تو واو ما قبل مضموم، اور نصب و جر دینے والا عامل ہوگا تو یا ما قبل مکسور۔ اب اس میں ایک فائدے کی چیز یہ بتا رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے اس میں آخر میں نون آتا ہے، نون مفتوح، جیسے ابھی لفظ آیا مسلمون، ٹھیک، تثنیہ میں بھی نون آتا ہے، رجلینی، اس میں نون مقصور آتا ہے تثنیہ میں، رجلینی یا رجلانی، ٹھیک، اب ان دونوں نونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، دیکھو بتا رہے ہیں، یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب ان دونوں کی اضافت، یعنی جو مذکر سالم اور تثنیہ کی جب اضافت ہو جائے گی کسی اسم وغیرہ کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف، تثنیہ کی یا جمع مذکر سالم کی جب اضافت ہوگی تو یہ جو نون ہے نا یہ گر جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے اضافت میں یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا نحو امیر میں، یا آگے اس کتاب میں بھی آ جائے گا، مضاف مضاف الیہ کی بحث آئے گی، اس میں کیا ہے، تنوین نہیں آتی ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، تنوین کو گرا دیا جاتا ہے اضافت کے وقت، اور تنوین اسی طرح نون ہے نا جو، یہ نون بھی گر جاتا ہے اضافت کے وقت، کیونکہ تنوین نون ایک ہی چیز ہے، یوں سمجھ لو، تنوین یہ جو نون آیا ہے تنوین کی جگہ پہ تو آیا ہے، جو مذکر سالم پہ جو نون ہے یہ بھی تنوین کی جگہ پر ہے، اور جو تثنیہ میں جو نون ہے یہ بھی تنوین کی جگہ پر ہے، جو تنوین گر جاتی ہے تو یہ نون بھی گر جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے، بہرحال وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مین قاعدہ یاد ہونا چاہیے کہ وہ بتا رہے ہیں، وَعْلَمْ، اور جان لو، ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابدا، ونون جمع السلامۃ مفتوحۃ ابدا، مفتوحۃ ابدا، ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابدا، کہ نون تثنیہ بے شک کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، یہ چیز جو نون تثنیہ تو مکسور ہوتا ہے، رجلانی رجلینی، ٹھیک ہے، اور نون جمع سالم
جمع مذکر سالم کا جو نون ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے ہمیشہ ابداً. وَهُمَا يَسْقَطَانِ عند الاضافت، اور وہ دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں. نون جمع بھی، نون جمع مذکر سالم کا جو نون ہے وہ بھی، اور تثنیہ کا نون ہے وہ بھی اضافت کے وقت گر جاتا ہے. جیسے تقول، آپ کہیں جاءنی غلام زید و مسلم مصر. ٹھیک، جیسے آپ کہیں غلام زید، زید کی طرف اضافت کر دی، زید کے دو غلام. مسلم مصر، مصر کے مسلمان، یا مصرن کہہ لو، کسی بھی شہر کے مسلمان. مصرن کہیں گے، مصرا جب کہیں گے تو خاص شہر مراد ہوگا. مصرن جب کہہ دیں گے تو مصر کا معنی شہر ہوتا ہے. کسی بھی شہر کو جب بولیں گے تو یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، اور جب خاص شہر مراد لیں گے مصر تو یہ غیر منصرف ہوگا. یہ بھی دھیان رکھنا ہے نا. السابع، ساتویں قسم اعراب کی کیا ہے؟ ان یکون رفع. یہ تو ہو گئے، دیکھو اعراب، پہلے اعراب دو طرح کا ہے، اعراب لفظی، اعراب تقدیری. ٹھیک، پھر اعراب لفظی کی دو قسمیں تھی، وہ جو ابھی ہم کہہ رہے تھے نا، اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت. تو اعراب لفظی کی دو قسمیں تھی. ٹھیک، اب اعراب تقدیری. اعراب تقدیری بھی دو طرح کا ہی ہوتا ہے ویسے تو، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. ٹھیک، تو اعراب لفظی کی پوری بحث ہو گئی، اعراب لفظی کی پوری بحث ہو گئی. اعراب بالحرکت بھی ہو گئے، شروع میں آ گئی تھی 3 قسمیں، اور 3 قسمیں بعد میں آ گئے اعراب بالحروف کی. ٹھیک، اعراب لفظی تو جو تھے. اب اعراب تقدیری، 3 قسمیں اعراب تقدیری کی آ رہی ہیں، ابھی سمجھ لو. ٹھیک ہے نا، اس میں اعراب لفظی بھی آ جائے گا، ایک دو لفظوں پر، ایک دو اسم پر، کہیں کہیں اعراب لفظی بھی آئے گا ان میں سے، ان تینوں میں سے. لیکن اعراب تقدیری کی بحث آ رہی. تقدیری کا مطلب کیا ہے؟ اعراب لفظی تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا تلفظ کیا جائے وہ اعراب لفظی، جس اعراب پر تلفظ ہو. اور اعراب تقدیری جو پڑھنے میں نہ آئے، تلفظ نہ ہو، ذہن میں ہو صرف، ہے نا، اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں. اب دیکھ 7ویں قسم، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرہ. رفع ضمے کی تقدیر، ضمہ تقدیری کے ساتھ، تقدیری ضمہ ہے نا، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، اور جر کسر تقدیری کے ساتھ. ان تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوگا. حالت رفعی میں تقدیر، جہاں رفع دینے والا عامل ہوگا تو تقدیری ضمہ، یعنی ضمہ ہم اپنے ذہن میں مراد لیں گے کہ یہاں ضمہ ہے. ٹھیک ہے، حالت نصبی میں بھی تقدیری اعراب، حالت جری میں بھی تقدیر. پڑھا ایک طرح ہی رہے گا، تقدیری ہوگا تو، لیکن صرف کیا ہے، ہم مان لیں گے کہ یہاں ضمہ تقدیری ہے. مان لینا، تقدیر کا مطلب ہی ہوتا ہے مان لینا تقدیری اعراب کا. ٹھیک، اب وہ اعراب کس کے ساتھ آئے گا؟ تینوں حالتوں میں جو تقدیری ہوگا، وہ یختص بالمقصوری، اور وہ مقصور کے ساتھ خاص ہے، اس میں مقصور کے ساتھ خاص ہے. مقصور کسے کہتے ہیں؟ اس میں مقصور، وہ آگے اس بحث آ رہی، اس میں مقصور کے ساتھ خاص ہے، اس کی تعریف آ رہی. اس میں مقصور کیا ہے؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ الف مقصورۃ، وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. الف مقصورہ کہتے ہیں سمپل الف، یہ کہہ لو سمپل الف کو الف مقصورہ کہتے ہیں. ایک ہوتا الف ممدودہ، ایسا الف جس کے بعد حمزہ آتی ہے، جیسے حمراء، حمزہ آ گئی ہے نا. اور ایک سمپل الف ہوتا ہے جیسے ہم جو پڑھتے ہیں، الف کھڑا زبر آ والا، کھڑا زبر ہے نا، وہ الف. بہرحال سمپل الف کہہ لو، جو الف ممدودہ نہ ہو، مد کے بغیر الف ہوتا ہے، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. تو جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یہ اعراب اس کے ساتھ آئے گا. پہلا حالت رفعی میں تقدیری، ان تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوگا الف مقصورہ، اسم مقصور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی اسم مقصور پر یہ تینوں حالتیں میں تقدیری اعراب ہوگا. ضمہ دینے، حالت رفعی میں یعنی رفع دینے والا عامل آئے گا تب بھی تقدیری، یعنی ضمہ تقدیری ہوگا. حالت نصب میں تقدیری فتحہ، حالت جر میں تقدیری کسرہ. کا عسن، جیسے عسن. وبالمضاف، اصل میں عسن پڑھیں گے، اس کو عسا نہ پڑھنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس کی اصل ہے عسون، عسون، عین صاد واو اور واو پر تنوین.
اب اس میں تعلیل اس طرح ہوئی ہے کہ واو تھا جو عصون، واو کو الف سے بدل دیا۔ اب اس کی تعلیل تو پھر وہ صرف میں پڑھائی جاتی ہے نا، اس کا قانون تو صرف میں پڑھیں گے، لیکن واو بدلا الف سے، ٹھیک، آسان ہو گیا پھر بھائی واو ما قبل واو الف سے آسان، یعنی تنوین تھی نا آخر میں ون، تو نون باقی رہا، آسان ہو گیا وہ، آسان۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کا نام تنوین ہوتا ہے، جیسے الف سے بدلا تو آسان ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین جسے کہتے ہیں، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا تو عسن پڑھا جاتا ہے، پھر وہ عسن، تنوین نون تھا جو وہ کیا ہو گیا؟ وہ باقی رہے گا، نون والا ہے نا، عسن اس طرح ہو جائے گا۔ بہرحال مختصر سے ہم نے آپ کو تعلیل بتا دی۔ تو جس کا آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے عسن، پہلی صورت یعنی حالت رفعی میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں تقدیر فتحہ، حالت جری میں تقدیر کسرہ۔ پہلا اس میں سے یہ ہے کہ وہ خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ، مقصور کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے اس میں مقصور کے ساتھ۔ دوسرا وہ بالمضاف الی یا المتکلم غیر الجمع المذکر السالم، ایسا جمع مذکر سالم کے علاوہ وہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اور وہ خاص کیا گیا اس کی طرف جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف غیر جمع مذکر سالم، یعنی غیر جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف جب مضاف ہوگا تو اس کی حالت، وہ بھی تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب آئے گا، یعنی جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مذکر سالم کہلا یعنی مفرد ہو، یہ کہہ لو۔ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تب بھی تقدیری اعراب ہوگا، جیسا بھی مثال ہے جیسے کا غلامی، جیسے غلامی، یہ تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب۔ دیکھو مثال دیکھو، جان العصا، الف آ گیا تو العصا پڑھیں گے، اب اس کو تنوین نہیں آئے گی بھائی، الف آ گیا، جان العصا و غلامی، ورأیت العصا و غلامی، ومررت بالعصا و غلامی، ٹھیک ہے، تینوں حالتوں میں اسی طرح عصا ہی پڑھا جا رہا ہے، عصا عصا۔ حالت رفعی میں رفع دینے والا عامل تو تقدیر ہم مان لیں گے ضمہ تقدیری ہے یہاں، ہے نا۔ غلامی دیکھو غیر جمع مذکر سالم، یعنی جمع مذکر سالم نہیں ہے اور یا کی طرف اضافت ہے تو تقدیری اعراب آئے گا تینوں حالتوں میں۔ بہرحال آٹھویں قسم الثامن، آٹھویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا، والنصب فتح لفظی کے ساتھ، دو حالتوں میں تقدیری اعراب آئے گا آٹھویں قسم میں، اور ایک حالت میں لفظی اعراب ہوگا۔ دیکھو آٹھویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ، کسرہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، یعنی نصب تقدیری نہیں ہوگا، نصب کیا ہے؟ اس پہ اعراب تلفظ کر لیا جائے گا اس پہ۔ دیکھو وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوص، اور وہ منقوص کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس میں منقوص کے ساتھ، اس میں منقوص کسے کہتے ہیں آگے تعریف دیکھو، وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ يَاءٌ مَا قَبْلَهَا مَكْسُورٌ، وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے مکسور ہو، یا ما قبل مکسور، جس اسم کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے ایسے اسم کو کہتے ہیں اسم منقوص، جس اسم کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اسم منقوص۔ اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیری ضمہ، حالت رفعی میں تقدیری اعراب، جری میں بھی تقدیری، لیکن نصب فتح ہو، لفظی فتح کے ساتھ نصب کو پڑھا جائے گا، لفظاً اس پر تلفظ ہوگا، اور نصب بالفتحتی، فتحہ لفظی کے ساتھ، کیونکہ یا پر نو یا جو ہوتی ہے اس پر فتحہ پڑھنا، اس پر زبر کو پڑھنا کیا ہے؟ دشوار نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کے اوپر ضمہ پڑھنا یہ بھی دشوار ہے، کسرہ پڑھنا یہ بھی دشوار ہے، ٹھیک، فتح پڑھنا اس پر کوئی بھاری نہیں ہے، اس لیے وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوص، اور اس میں منقوص کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس میں منقوص پر کون سا اعراب آئے گا؟ حالت رفعی میں تقدیری ضمہ، حالت جری میں تقدیری کسرہ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، کل قاضی، جیسے قاضی، تقول جاءنی القاضی، جاءنی القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی، دیکھو حالت رفعی میں تقدیری اعراب جاءنی القاضی تقدیری ضمہ، حالت جری میں مررت بالقاضی تقدیری کسرہ، اور حالت نصبی میں فتح لفظ رأیت القاضیہ،
فتح ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لاسٹ قسم دیکھ لیتے ہیں، وہ تیری کی پانی پی لیتا ہوں میں۔ الحمدللہ۔ لاسٹ التاسع، نویں قسم، ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا۔ لاسٹ قسم ہے ان یکون الرفع، رفع واو تقدیری کے ساتھ، بھئی اوپر تو جو اعراب تھا نا وہ تقدیری، وہاں حرکتیں تقدیری آ رہی تھی، رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ، اوپر تینوں حالتوں میں تقدیری کا اعراب آیا۔ اب آ رہا جو تقدیری ہوں گا نا، جو تقدیری اعراب، وہ حرف والا تقدیری اعراب آ رہا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اعراب دو قسم پر، لفظی، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ اعراب لفظی کی بھی دو قسمیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ یہاں پھر اعراب تقدیری کی بھی دو قسمیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت جو تقدیری تھا نا وہ گزر گیا۔ اب لاسٹ قسم اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف تقدیری۔ لاسٹ قسم میں بتا رہا ان یکون الرفع بتقدیر الواو، رفع تقدیر واو کے ساتھ، ایک ہی ہے بس، تقدیری واو صرف ہے نا، جو تقدیری جو اعراب ہوگا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، حرفی، اعراب بالحرف، وہ صرف ایک ہے، حالت رفعی میں تقدیری واو کے ساتھ، نصب و ضر یا لفظی کے ساتھ، یا پر تلفظ کے ساتھ ہے نا، وہ کس کے ساتھ آئے گا؟ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَىٰ یاء الْمُتَکلِّم، اور وہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے، ایسا جمع مذکر سالم جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو، ایسے جمع مذکر سالم کی طرف جو یاء متکلم کی طرف مضاف، جمع مذکر سالم جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو اس پر یہ اعراب آئے گا، حالت رفعی میں تقدیری واو، نصب و جر یاء لفظی کے ساتھ۔ جیسے آپ دیکھیں، تقول جاءنی مسلمیہ، تقدیرہ، اچھا مسلمیہ، یہاں واو پوشیدہ ہے، واو تقدیری ہے، کیسے؟ یہ دیکھو آپ، کیونکہ یہ تھا اصل میں مسلمون، مسلمون، یا بھئی جمع مذکر سالم کیا آتا ہے حالت رفعی میں؟ مسلمون، واو ما قبل مضموم کے ساتھ، مسلمون تھا، یا کی طرف اضافت ہو گئی، مسلمون یا ہو گیا اصل میں ہے نا۔ پھر جب اضافت کرتے ہیں تو نون گر جاتا ہے، اضافت کے وقت نون گر جاتا ہے، اوپر بتایا مسلمو یا ہو گیا، پھر وہ مسلمو یا، اس کی پوری آگے خود ہی دے رہے ہیں، اس میں دیکھ لو پوری تعلیل۔ تقدیرہ مسلمو یا، اس کی تقدیر مسلمو یا، یعنی پہلے نون گرا اضافت کی وجہ سے، پھر بچا کیا؟ مسلمو یا۔ اب کیا ہوا؟ واو اور یا جمع ہو گئے، اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، واو اور یا ایک ہی کلمے میں جمع ہو گئے۔ اب قانون کیا ہے؟ واو اور یا جمع ہو جائے تو پہلے والے کو، ان میں سے ساکن ہو تو اس کو کیا گرا دیتے ہیں، والاولی منہما ساکنۃ، اور ان دونوں سے پہلا ساکن ہے، یعنی یہ قانون ہے، ان دونوں واو اور یا جمع، ان میں سے پہلا جو ساکن ہوتا ہے نا تو اس کو گرا دیتے، مطلب واو اور یا ہو اور پہلا یعنی واو کو یا سے تب بدل دیتے ہیں، سوری یہ ہے۔ بہرحال تقدیر مسلمو یا، اس کی تقدیر ہے مسلمو یا، واو اور یا جمع ہوئے ایک ہی کلمے میں، والاولی منہما ساکنۃ، ان دونوں میں سے پہلا ساکن، فقلبت الواو یاء، تو واو کو یا سے بدل دیا، یعنی واو یا ہو گئی، جب واو یا ہو گئی نہیں، دو یا جمع ہو گئی، دو یا جمع ہو گئی تو کیا کر دی؟ وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، یا کو یا میں ادغام کر دیا، یعنی دونوں کو ملا دیا۔ ٹھیک، اب جب یا میں مل گئی تو جو ضمہ تھا، واو کی وجہ سے جو ضمہ تھا اس کو بدل کر کسرہ کر دیا، کیونکہ یا سے پہلے ضمہ نہیں آتا ہے، کسرہ آتا ہے۔ وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، اور ضمے کو کسرے سے بدل دیا، لِمُنَاسِبَةِ الْيَاء، یا کی مناسبت کی وجہ سے، فَصَارَ مُسْلِمِيَّةً، تو یہ مسلمیہ ہو گیا۔ وَرَأَيْتُ مُسْلِمِيَّةً وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِيَّةٍ، پڑھا سب تینوں طرح ایک ہی جائے گا، مسلمیہ مسلمیہ مسلمیہ، چونکہ اس میں تو تعلیل ہوئی ہے مسلمونہ سے، مسلمو یا سے مسلمیہ ہوا ہے،
اس لیے کیا ہے حالت رفعی میں تقدیری واو کے ساتھ، کیونکہ وہ تعلیل ہو کر مسلمیہ بنا ہے. حالت نصب و جر میں لفظ یا کے ساتھ پہ مسلمی، تو پہلے تھا مسلمین، یا تھا مسلمین، یا کی طرف اضافت کی، یا کی طرف اضافت کرتی تو نون گر گیا، مسلمی یا ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، مسلمی یا بس ادغام کر دیا اس میں، اور کچھ بھی نہیں. بہرحال تو یہ 9 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہے اعراب کی. منصرف اور غیر منصرف کی قسم ہم نے تعریف آپ کو بتا دی ہے، تو پڑھ ہی لیتے ہیں اس فصل کو بھی، اسی میں شامل کر لیتے ہیں. الفصل الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب 2 قسم پر ہے. تو یہ ہم جلدی جلدی ترجمہ کرا دیتے ہیں چونکہ ہم نے اس کو بھی بتا دیا تھا. منصرف، پہلی ہے منصرف اور دوسری غیر منصرف آگے آ رہی ہے. منصرف کی تعریف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة كزيد ويسمى الاسم المتمكن منصرف وہ ایسا اسم ما لیس فی سببان، جس میں 2 سبب نہ ہو. کس میں سے؟ اسباب تسعہ میں سے. یہاں ہے نا، جس میں 2 سبب نہ ہو یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، یقوم مقام ہو، ان دونوں کے قائم مقام ہوتا ہے اسباب تسعہ میں سے، اس کو کہتے ہیں منصرف. اسباب تسعہ کیا ہے آگے آ رہے ہیں وہ بتائیں گے، ہے نا. 9 اسباب تسعہ. تو اسباب تسعہ میں سے جس اسم کے اندر 2 سبب نہ ہو یا ایک ایسا جو 2 کے قائم مقام ہو نہ ہو تو وہ ہے منصرف. جیسے زید، یہ منصرف ہے. ویسمى الاسم المتمکن، اور اس کو اسم متمکن نام رکھا جاتا ہے، یہ اس کو اسم متمکن کہتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر کیا تنوین آئے گی؟ منصرف پر تنوین آئے گی، بس یہ ہے. وَحُكْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرْكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ آتی ہیں اس پر. یعنی تینوں حرکتیں آتی ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ تینوں حرکتیں بھی آتی ہیں اس پر، اور تنوین بھی آتی ہیں. یعنی کسرہ بھی اس پر داخل ہوتا ہے تنوین کے ساتھ. جبکہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا. کسرہ حالت جری میں اس پہ کیا آتا ہے؟ فتحہ آتا ہے. بس یہ فرق ہے نا، کسرہ نہیں آتا اس میں. تقول جانی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، دیکھو تنوین بھی آئی، تینوں حرکتیں الگ الگ آ گئی اس پر. غیر منصرف اس کا الٹا ہے. وغیر منصرف، غیر منصرف وهو ما فيه سببان من الاسباب التسعة او واحد منهما يقوم مقامهما، اور غیر منصرف وہ ہے کہ اسباب تسعہ میں سے 2 سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو ان میں سے جو 2 کے قائم مقام ہو. ٹھیک، اب یہ 2 کے قائم مقام کون سا ہوگا وہ آگے سب چیز آ جائیں گی، ہے نا. تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. اس کا حکم آگے دیکھ لو، پھر اسباب تسعہ کو ہم پڑھتے ہیں. حکم ہو، اور اس کا حکم اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین، اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتا ہے غیر منصرف پر. وَيَكُونُ فِي یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کسرے کی جگہ کیا آئے گا؟ فتحہ آ جائے گا. وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور جر کی جگہ میں ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی فتح آئے گا. تقول، آپ کہیں گے جانی احمد رأیت احمد مررت باحمد، یہ غیر منصرف ہے احمد، کما مرہ، جیسا کہ اعراب میں گزر چکا ہے. اسباب تسعہ کیا ہیں یہ اب دیکھ لو. اسباب تسعہ ہی العدل والوصف والتانیث والمعرفت والعجمت والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل. یہ اسباب، یعنی 9 اسباب ہو گئے. عدل تمام کے بارے میں آگے آئیں گے، ہم اس کو اگلے والے سبق میں پڑھیں گے. عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، زیادہ تر چیزیں تو اس کو جانتے. معرفہ ہے، معرفہ میں صرف علم ہے. عجمہ ہے، غیر عربی لفظ. جمع کے بارے میں آگے آ جائے گا اس میں نا، جمع کا ایک سے. وہ ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل، یہ اسباب تسعہ. ان میں سے کوئی 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، ایسا کوئی اسم ہو تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں، اور ایسا نہ ہو
تو اس کو منصرف کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے اعراب کی بحث الحمدللہ۔